أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 تک 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں بات گزری اللہ پاک نے اس انسان کی تخلیق اور انسان کو بنانے کی پوری ترتیب اور مختلف کیفیات کو ذکر فرمایا کہ ایک انسان جو دنیا میں وجود میں آتا ہے اس کے بننے میں اللہ پاک کی کتنی قدرت اور اللہ پاک کی کتنی تدبیر کار فرما ہوتی ہے. اور یہ پانی کی ایک بوند سے ایک قطرے سے چلتا ہے اور مختلف مراحل سے کیفیات سے گزرتے ہوئے بالآخر اللہ پاک کے حکم سے ماں کے رحم سے دنیا کے اندر ایک خوبصورت بچہ وجود کے اندر آتا ہے. پھر جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے یہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی جو جسمانی ضروریات ہے اور اس کے وجود کے لیے جو اسباب بقا ہے اس کو اللہ پاک چلاتے ہیں. اس کی پوری تفصیل پچھلی آیات میں گزر گئی کہ کس طرح اللہ پاک آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس پانی کو چلاتے ہیں, اس سے فصلیں, اناج, باغات, پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور یہ سب انسان کے جسم کی ضروریات ہے جس کا انتظام اللہ پاک فرماتے ہیں. تو انسان کے وجود اور اس کے جسمانی ضروریات کا ذکر اللہ پاک نے پچھلی آیات میں فرمایا. اب ایک انسان کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات بھی ہوتی ہے اور اس کی تربیت بھی ضروری ہے. آج کی جو آیات ہیں یہاں سے اللہ پاک نے کسی بھی انسان کی روحانی اخلاقی ضروریات کس ترتیب پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ذکر آج کی آیات سے شروع ہو رہا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال, تو انہوں نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تم عبادت کرو اس اللہ کی کہ تمہارے لیے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. افلا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, یہ بات سن کر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم سے کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ شخص تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم, اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت اور برتری حاصل کر لے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لانزل ملائکۃ, تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے, اس انسان کو کیوں پیغمبر بنا کے بھیجا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے تو اس طرح کی بات یعنی جو توحید کی بات یہ شخص کر رہا ہے یہ بات تو ہم نے پچھلے باپ داداؤں سے بھی نہیں سنی. ان هو الا رجل به جنۃ, یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو جنون ہے یعنی یہ مجنون پاگل ہے, نعوذ باللہ. فتربصوا به حتى حین, لہٰذا تم لوگ پریشان مت ہو بلکہ انتظار کرو ایک وقت مقرر تک یعنی اس کی موت تک. قال, نوح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنی تو فرمائے, ربی, اے میرے رب, انصرنی بما کذبون, آپ میری مدد فرمائیے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. تو ان آیات سے اللہ پاک نے
ایک انسان کی اخلاقی، روحانی، اصلاحی اور علمی تربیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیے ایک اہم بات جو ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ دنیا میں ہر انسان محتاج ہے اپنی جسمانی تربیت اور حفاظت کا بھی، اور اپنی روحانی تربیت اور حفاظت کا بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جسمانی تربیت ہو سکتی ہے اسباب سے اور اشیاء سے، جبکہ روحانی تربیت کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ جسمانی تربیت ہو سکتی ہے اشیاء سے اور اسباب سے، جیسے پیچھے گزرا۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اس کو بھوک لگ جائے، اس کو پیاس لگ جائے، اس کو گرمی لگ جائے، اس کو سردی لگ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب جسم کی حفاظت اور جسم کے نشو و نما کے لیے ہم انتظام کس سے حاصل کرتے ہیں؟ چیزوں سے، اسباب سے۔ لہٰذا بھوک لگ گئی تو کھانے کی چیز استعمال کر لی، پیاس لگ گئی تو پانی پی لیا، سردی لگ گئی چادر پہن لی، گرمی لگ گئی ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا۔ تو دیکھیں یہ روز مرہ کی جو ہماری روٹین ہے، جو ہمارے معاملات ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ جسم کی طاقت، جسم کی حفاظت اور جسم کی نشو و نما اور تربیت کے لیے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اشیاء سے، چیزوں سے اور اسباب سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ایک روحانی زندگی دی ہے، ایک اخلاقی زندگی دی ہے، ایک علمی اور اصلاحی زندگی دی ہے۔ تو انسان اپنی اخلاقی، اصلاحی، روحانی اور علمی زندگی کے لیے محتاج ہے افراد کا۔ اس میں انسان اشیاء سے، چیزوں سے، اسباب سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک انسان یہ کہے کہ جی میں اپنی اصلاح کر لوں گا اور یہ فلاں کتاب پڑھ کے، یا میں علم حاصل کر لوں گا فلاں کتاب اور فلاں مواد اور فلاں لٹریچر پڑھ کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کسی بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے جو ذکر فرمایا وہ اپنے انبیاء کو ذکر کیا کہ دنیا کی انسانیت کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہم نے اپنے پاک پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، اور ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر محنت ہو جائے، ان کے اخلاق پر محنت ہو جائے، ان کی روحانیت پر محنت ہو جائے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد وہ انسان کے دلوں پر، ان کے اخلاق پر، ان کی روحانی زندگی پر، ان کی علمی زندگی پر محنت کرنا تھا۔ ورنہ اللہ پاک کتابیں بھیج دیتے، صرف کتابیں آسمان سے آتی اور لوگ اس کو پڑھ کر اپنے اخلاق بہتر کر لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے، اپنی روحانی زندگی کو بنا لیتے اور اپنے علمی زندگی پر محنت کر لیتے۔ لیکن قرآن کریم سے واضح طور پہ سمجھ میں آیا کہ انسان جب تک کسی استاذ کے سامنے، کسی معلم کے سامنے، کسی شیخ کے سامنے، کسی مربی کے سامنے اور کسی مرشد کے سامنے جب تک جا کے نہ بیٹھ جائے اور اس سے اپنے علم کی، اپنے اخلاق کی، اپنی روحانیت کی اصلاح نہ کروائے تو اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو سرے سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی استاذ کی کیا ضرورت ہے، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، مکتب کی کیا ضرورت ہے، معلم کی کیا ضرورت ہے، شیخ کی کیا ضرورت ہے اور بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں سے انکار کا آج واضح طور پہ بدترین نتیجہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا حصہ، یقین کرے چھوٹا حصہ نہیں، ایک بہت بڑا حصہ وہ ذہنی اور فکری الحاد اور ارتداد کی طرف جا رہا ہے۔ ذہنی طور پر اس امت کا ایک بہت بڑا حصہ، فکری طور پر اس امت کا بہت بڑا حصہ وہ الحاد یعنی بے دینی
اور ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص بیٹھ کر وہ نماز پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ کی فرضیت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی حج کی فرضیت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ کی فرضیت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی قربانی کے وجوب پر اعتراض کرتا ہے، یہ ہر سال یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ باتیں اٹھتی ہے اور طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال قربانی کر رہے ہیں، بھئی یہ پیسے اٹھا کر جو ہے وہ چیریٹی فنڈ میں دے دیں، اور یہ پیسے اٹھا کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر لیں، اور یہ پیسے اٹھا کر اس سے فلاحی کام کر لیں۔ یہ سارے اعتراضات اسی دن سے پیدا ہوئے جس دن انسان نے اپنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو انسان سے الگ کر کے کسی اور چیز کے حوالے کر دیا، اس کے نقصانات ہو گئے۔ آج امت کو سنبھالنا یہ مشکل ہو چکا ہے، اس لیے قرآن کریم یہ واضح طور پہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ پیغمبر دنیا میں آئے، کئی 100 سالوں تک محنت کی، قربانی دی، اور جن قوموں کی طرف آئے ان کی ظلم کو، ان کی زیادتیوں کو، ان کی گالیوں کو، ان کے طعنوں کو، ان کے الزامات کو، ان کی بری باتوں کو برداشت کیا۔ لیکن برداشت کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے مبعوث تھے، اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے ہمیں آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آج دنیا میں ہم اپنے اخلاق کی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے صحیح تعلیم کا بھی انتظام کریں، صحیح درسگاہ کا انتخاب کریں، صرف درسگاہ نہیں بلکہ صحیح درسگاہ کا، جہاں آپ کی اولاد کا ایمان محفوظ رہے۔ آج ہم پر ایک مصیبت مسلط ہے، بچے نے ابھی چلنا اور بولنا شروع نہیں کیا، ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آدھی فکر کرتے ہیں، آدھی فکر سے غافل ہیں۔ لہٰذا یہ فکر ہے کہ بھئی کراچی میں وہ کون سا اسکول ہے کہ جس میں میرے بچے کو انگلش جلد سے جلد آ جائے گی، اور وہ کون سا اسکول ہے کہ جس کی تعلیمی انتظام جس کا بہت اچھا ہے، یا جو باہر کے کسی بورڈ سے منسلک ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ جس درسگاہ اور جس اسکول کے حوالے کر رہے ہیں وہاں پر آج کل ڈانس سکھانے کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، اب تو بہت سارے اسکولوں میں شروع ہو گیا، میوزک کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ رقص کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بچے جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، جن کے کان میں اذان دی گئی، جن کا اسلامی نام رکھا گیا، 7ویں یا 14ویں دن جن کا عقیقہ ہوا، سب نے خوشیاں منائی، افسوس کہ 2.5-3 سال کے بعد ان کو ایسے اداروں کے، ایسی تربیت گاہوں کے اور ایسے درسگاہوں کے حوالے کیا گیا کہ جہاں پر ان کے اخلاق کے جنازے نکلے، ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کی عظمت کو، دین کی عظمت کو، اعمال کی اہمیت کو، دین کی اہمیت کو یکسر نکال دیا گیا۔ لہٰذا آج ہر ایک اس کا مخاطب ہے، کوئی خاص فرد نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں آج ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پورے گانوں کے والیوم یاد ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے گانے گنگناتے ہوئے گلیوں میں گھومتے ہیں، گھروں میں گھومتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پورے اطوار و انداز کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن انہی نوجوانوں پر، انہی بچوں پر اگر آپ کسی دن ان سے پوچھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا، زیادہ نہیں، کلمہ طیبہ کا تلفظ آپ کسی دن ان سے پوچھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بڑی ہونے والی آپ کی اولاد، ان کے ایمان اعمال کی کیا کیفیت چل رہی، کیا کیفیت چل رہی۔ لہٰذا 12، 13، 14 سال کی عمر میں جا کر آپ کو پریشانی ضرور ہوگی، لیکن اس وقت سے پہلے ہی آج اگر فکر ہو جائے تو ان کی صحیح تربیت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ جا کر لوگوں پر محنت کریں، اور یہاں مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی
کہ وہ گئے، لیکن ہوا وہی جو اس دنیا کا ایک عمومی مزاج رہا ہے کہ جو سرکش لوگ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو آ کر اس قوم پر محنت کرے گا، ان کی صحیح دینی، اصلاحی، اخلاقی، روحانی تربیت کرے گا، اور جب یہ ماحول بنتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہاں پھر غلط لوگ رہ نہیں سکتے، ان کی چودراہٹ اور بادشاہت ختم ہوتی ہے۔ تو ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ، یہ طبقہ جب دیکھتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں اور قوم کی فکر اور اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ان کو ماحول اور معاشرے میں کردار دیا گیا اور ان کو آگے آنے دیا گیا تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ ہماری تعریف کون کرے گا؟ ہماری واہ واہ اور ہماری باتوں پر تالیاں بجانے والے تو ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ غور کریں قرآن کریم پر، ہر زمانے میں یہ طبقہ، یہ ایسے مصلحین اور ایسے اہل علم اور ایسے اہل دین کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اس لیے جو آج کی آیات ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے لوگوں کا ذہن گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ پہلا اعتراض یہ کیا کہ الا بشر مثلکم، کہا یہ تمہاری کیا تربیت اور اصلاح کریں گے، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، ان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہا یرید ان یتفضل علیکم، یہ آ کے تم پر فوقیت اور برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا بڑا بننا چاہتے ہیں، تم ان کے ماتحت ہو جاؤ گے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ یہ تو نئی بات ہو رہی ہے بھائی، ہم نے تو اس سے پہلے یہ باتیں سنی ہی نہیں ہے۔ جیسے آج اگر علماء مسائل کو واضح کریں، دین کو بیان کریں، تو جن پر بوجھ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ پرانی باتیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، اب تو اس کو نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ کیا، بلکہ توہین کی، کہ اس کو جنون ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد کی صورتحال پہ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیتیں بالکل سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہیں۔ آج وہ طبقہ ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ جن کو اس قوم کی، اس ملک کی واقعی دل سے فکر ہے، اور صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی فکر ہے، ہم نے اس طبقے کو کس طریقے سے اپنے مذاق کا ایک نشانہ اور ہدف بنایا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیچارے دوسرے نہیں، ایک تیسرے درجے کی، ایک تھرڈ کلاس مخلوق بن کر رہ گئی ہے، اور لوگ ان کو بس اپنے مذاق کا ہدف اور نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو خدا را اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اور جب تک یہ علماء اس امت کے اندر آج زندہ ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں، یاد رکھیں یہ جب تک موجود ہے تو ان کی برکت سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کی صحیح شکل بھی محفوظ ہے، اور ان کی برکت سے یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں میں اپنے ملک و ملت کی صحیح وفاداری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو میں استعمال کروں گا تو ملک کا وفادار بنوں گا، مجھے اس ملک کے ایک ایک چیز کی، خزانے کے ایک ایک روپیے کی اور ایک ایک ادارے کی حفاظت کرنی ہے۔ آج یہ جو بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، جس کا ہاتھ جہاں چلا جائے اس کو استعمال کر لیا، خزانے کو لوٹ لیا، ادارے کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کا نام تو ہے لیکن ملک کی صحیح فکر دل کے اندر نہیں ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے دلوں میں دین کا، قوم کا، ملت کا، ملک کا درد ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ان سے جڑا ہوا رکھیں، ان کے ماحول سے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ اعلان سن لے کہ انشاءاللہ پچھلے ہفتے کی طرح ترتیب یہ ہوگی کہ کل بروز ہفتہ عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبہ، ختم خواجگان اور دعا کی مجلس ہوگی، آن لائن انشاءاللہ آن لائن ہوگی۔
عصر کی نماز کے فوراً بعد، اور اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس اور دعا ہوگی، وہ بھی آن لائن ہوگی۔ تو تمام سامعین و سامعات جو اس وقت سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کل کی عصر کی مجلس اور اتوار کی مغرب کی مجلس میں آن لائن جو ہے وہ لازمی شرکت کریں۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو جو ہماری ترتیب تھی کہ اصلاحی مجلس ہوتی تھی اجتماعی شکل میں مسجد میں، تو چونکہ حالات کے پیش نظر اب ساری سلسلے جو ہے وہ آن لائن ہے، تو اس اتوار کی جو مجلس ہوگی مغرب کے بعد، یہ انشاءاللہ وہی ماہانہ جو ہے مہینے کے پہلے اتوار کی جو مجلس ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تو اہتمام کریں تاکہ ذکر میں بھی شرکت ہو جائے، دعا میں بھی شرکت ہو جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔